بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غصہ کرنا اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے اور کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں جن میں غصہ کرنے کے بجائے تحمل سے کام لیا گیا اور آگے چل کر اس کا بہت فائدہ ہوا، جیسے کہ طائف کا واقعہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو طائف کے لوگوں کو ان کے برے سلوک پر بد دعا دے سکتے تھے، ان پر غصہ کر سکتے تھے، پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور جب اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اس نے گزارش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کو چل ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس موقع پر 2 کام ہو سکتے تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ کرتے اور آج طائف کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، یا نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرتے اور آپ نے غصہ کیا بھی نہیں، اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے کتنے نام لیوا اس سرزمین پر آباد ہیں۔ غصہ کرنا طبعی لحاظ سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ غصہ آئے تو کیا کیا جائے؟ اسلام ہمیں ہمیشہ ہر مشکل کا حل بتاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں غصہ آنے پر کیا کرنا ہے، اس کا حل بھی ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، تعوذ پڑھیں۔ نمبر 2، خاموش ہو جائیں۔ نمبر 3، پانی پئیں۔ نمبر 4، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر پھر بھی غصہ رفع نہ ہو تو لیٹ جائیں۔ جو غصے پہ قابو پانے کے فوائد۔ نمبر 1، اپنے غصے کو قابو کرنا اصل میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، غصہ کرنے سے ہمارے جسم کے زیادہ عضلات استعمال ہوتے ہیں بنسبت مسکرانے کے، اس لیے غصے کے بجائے زیادہ مسکرانا چاہیے۔ نمبر 3، غصہ کرنا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں اور بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو اللہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بس تو آج سے ہم بھی اللہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔